چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جن چیزوں پر غیروں کا نام لیا گیا ہو، غیروں کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، آپ اگر بتاشے مزار پہ چڑھا رہے ہیں، آپ اگر جلیبیاں بازار پہ چڑھا رہے ہیں، آپ اگر وہ ایک مٹھائی ہوتی جسے لاوا مٹھائی شاید بولتے ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، غیر اللہ کا نام اگر لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے یہ چیزیں۔ سور حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے۔ تین چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کے نام لیے ہوئے چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ وما احل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی شرکسی نہ کرنے والا ہو، حد سے زیادتی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، کون آدمی پھر جو مجبور ہو جائے؟ ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، اب تمہیں نہیں کھانا، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، مجبوری آ جائے، کوئی لاچار ہو جائے، تو لاچاری کی حالت میں وہ زیادتی نہ کرے، حد سے زیادہ نہ بڑھے، تب وہ ان چیزوں کو کھا سکتا ہے۔ کتنا کھا سکتا ہے؟ تھوڑا کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لاچار اور مجبور لوگوں کے لیے اجازت دی ہے کہ تم کھا سکتے ہو، مگر حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پتہ یہ لگائیے، مثال یوں لیجئے کہ ایک آدمی ہے، سفر میں جا رہا ہے، اور پچھلے زمانے کا سفر اور آج کے سفر میں کافی فرق ہے، اور آج بھی ایسی ضرورت پڑ جائے، آدمی بھوک سے مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اب اگر وہ نہیں کھاتا ہے تو وہ موت کے منہ میں جانے والا ہے، مرنے والا ہے۔ جان کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی جان کو بچانا چاہتا ہے تو وہ تھوڑا سا، جتنے کھانے سے جان بچ جائے اتنا تم مردار کھا سکتے ہو، اتنا تم خون کھا سکتے ہو، اتنا تم اور دوسری چیزوں کو کھا سکتے ہو، اتنی چیزیں تب کھا سکتے ہو جب تم موت کے منہ میں جانے والے ہو۔ ایک تھوڑا سا اللہ رب العالمین نے جان بچانے کے لیے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اور آج ہو تو یوں رہا ہے کہ لوگ مستی سے غیر اللہ کے نام پر دیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کامران کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ لوگوں، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، رب کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرو گے، ملاؤ گے، اللہ کے علاوہ اگر پکارو گے، تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ غور کریں، پتہ لگائیں کہ صحابہ کرام کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی تو اسی لیے قربان کی، نہیں تو ان لوگوں کو جو سزائیں دی جا رہی تھی، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جا رہا تھا، کسی کو سخت دھوپ میں، ان کو چلچلاتے ہوئے دھوپ میں ننگے جسم میں اسے لیٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر اس کے جسم پر رکھ دیا جاتا تھا، کسی کے گردن پہ پٹے باندھ کر کے گلیوں اور چوراہوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو پکڑ کر کے دنوں رات مارا جاتا تھا۔ کس گناہ کی وجہ سے مارا جاتا تھا؟ کس وجہ سے مارا جاتا تھا؟ مشرکین کا ان کا یہی کہنا تھا کہ تم ایک اللہ کو کیوں پکارتے ہو، ایک اللہ سے کیوں مانگتے ہو، ایک اللہ کے اوپر کیوں ایمان رکھے ہو، تم ان دیوی دیوتاؤں کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو، تم ان سے کیوں نہیں مانگتے ہو، تم ان کے سامنے کیوں نہیں سجدہ ریز ہوتے ہو، تم ان کے سامنے کیوں نہیں نذر و نیاز پیش کرتے ہو۔ یہی بات تھی کہ صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کی کاٹ کی، اور ایک اللہ رب العالمین، ان کی زبان سے صرف یہی باتیں نکلتی تھی، انہیں تکلیف دی جاتی تھی، انہیں روڈوں اور چوراہوں پر گھسیٹا جاتا تھا، انہیں مارا اور پیٹا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان سے اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد کے سوا کوئی نام نہیں نکلتا تھا اور کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ لیکن آج ایک اللہ کے نام لینے والے، کہلانے والے، ایک مسلمان کہلانے والے، آپ دیکھیں کہ جتنی بھیڑ مسجدوں میں نظر نہیں آئے گی، جتنی بھیڑ اللہ کے گھر میں نہیں آئے گی، جتنی بھیڑ
اللہ اور اس کے رسول کے پرچار اور پرسار اور دین کے کام میں نہیں ہے، آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ بھیڑ آپ دیکھیں گے تو یہ ساری بھیڑ غیر اللہ کے مزاروں پر دیکھیں گے، غیر اللہ کے در پہ دیکھیں گے۔ اور آج ہم پوچھتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں کیوں گرائی جا رہی ہیں، ہماری مسجدیں کیوں ویران کی جا رہی ہیں؟ آپ مزاروں پہ جا کر کے بھیڑ لگاؤ گے، باباؤں اور خواجاؤں کے درباروں میں جا کر کے بھیڑ لگاؤ گے اور کہو گے کہ مسجد کیوں اٹھائی جا رہی ہے، مسجد کیوں گرائی جا رہی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سمجھ لیجئے سزا ہے۔ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں رب کے اوپر ایمان لے آؤ، حقیقی معنوں میں رب سے محبت کرو۔ اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے لیے اللہ رب العالمین فرشتے نازل کریں گے، آسمان سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے مدد نازل کرے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے ہماری مدد کیوں نہیں نازل کر رہا ہے؟ کیوں مسلمان مارے جا رہے ہیں؟ کیوں مسلمان ستائے جا رہے ہیں؟ کیوں مسلمان پریشان ہے؟ اگر رب کے سوا غیر اللہ سے مانگو گے، رب کے سوا غیر اللہ کے در پہ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ رب العالمین کہاں سے آسمان سے فرشتے نازل کریں گے؟ جس دور میں مسلمان کمزور تھا، اس دور میں حقیقی معنوں میں اللہ کے اوپر انہوں نے ایمان لایا اور حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے محبت کی تو بڑے بڑے سلطنتیں ان کے نام کو سن کر کے تھرا جایا کرتی تھی، کانپ جایا کرتے تھے۔ جنگلوں میں اگر وہ رات گزارا کرتے تھے تو وہ صرف ایک آواز ان کی ہوتی تھی، ایک آواز وہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ او جنگلوں کے جانوروں اور خطرناک جانوروں، شیر ہو، چیتے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ صرف ایک آواز لگاتے تھے کہ آج یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رات گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم اس جنگل کو چھوڑ دو۔ دیکھا یہ جاتا تھا کہ کتے بھی، بلی بھی، شیر بھی، چیتے بھی، بھالو بھی اور جنگل کے جانور جتنے ہیں تمام جانور جنگل چھوڑ کر کے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی بات تھی جو اللہ رب العالمین کے اوپر حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والے تھے، جو اللہ رب العالمین سے مانگنے والے تھے۔ آج تو یوں ہو گیا ہے کہ رب سے مانگنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، سبوں کی ہاتھ اٹھتی ہے تو ہاتھ اٹھتے ہیں تو غیر اللہ کے لیے اٹھتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ بتائیے مزاروں اور ان قبروں پر اگر سب کچھ ملنے لگے تو ہمارا رب اور اللہ رب العالمین خالق مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں کہ لوگوں حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرو، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بارے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں تجھ سے محبت کرنے والا اور اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنا، ہمیں شرک جیسی بری بیماری سے اور بری وبا سے بچا، ہمیں تاحیات ہمیں توحید پر چلنے والا بنا یا الہ العالمین۔ جب تک اس دنیا میں رکھ عزت کی زندگی نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے یا الہ العالمین۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہے، تو ہی ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مجبور و مقہور ہیں یا الہ العالمین تو ان کی مجبوری اور مقہوری سے تو انہیں دور نکال۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم۔